السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے پینشنرز کے لیے اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ۔ اب کسی بھی قسم کی پینشن لے رہے ہیں، ملٹری پینشنر ہیں، سول پینشنر ہیں، وفاقی اور صوبائی پینشنر یا فیملی پینشنر، آپ پینشن وصول کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بڑی پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمبائن ملٹری اکاؤنٹنٹ نے نئے ہدایات نامے جاری کر دیے ہیں۔ نئے ہدایات، نئی کنڈیشنز آ گئی ہیں، صرف آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، پینشن جاری رکھ سکیں گے آپ، اور یہ کام آپ نے فوری کرنا ہے۔ اس لیے یہ آپ نے سکپ نہیں کرنی۔ یہ ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو ہے، ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے اور سارا فارم کو فل کرنا بھی آپ کو سکھائیں گے۔ آپ کو کرنا کیا پڑے گا، یہ چوائس نہیں ہے بلکہ یہ کمپلسری ہے۔ اندر آرمی، نیوی، ایئر فورس کے جو یونیفارم والے ملازمین ہیں، جو پینشنرز ہیں، اور جو سول آرمی، نیوی اور ایئر فورسز کے، وہ بھی ملٹری اکاؤنٹنٹ سے ہی پینشن لے رہے ہیں، تو ان کے لیے ہدایت نامہ جاری ہوا ہے کہ جی آپ نے اب پینشن لازمی بینک میں ٹرانسفر کرنی ہے، یا آپ نے کیسے ٹرانسفر کروانی ہے، اس کے لیے فارم ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ فارم جو ہے، یہ دیکھیں، یہ جو اس وقت نئی اپڈیٹ ہے، یہ اس وقت جو ویب سائٹ ہے ان کی اپنی کمبائن ملٹری اکاؤنٹنٹ کی، اس کے اوپر یہ سب سے پہلا یہی ہے جو پاپ اپ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اطلاع برائے ملٹری پینشنرز۔ اب یہ جو فارم ہے یہ آ گیا ہے، یہ کیسے فل کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی۔ جو باقی ملک بھر کے پینشنرز ہیں، جو ایک نو میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے خواتین کے لیے، اور لائف سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن تبدیل ہو گئی ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ہمارے ملٹری کے کنسرنز ہیں ان۔ اس وقت جو کمبائن ملٹری اکاؤنٹنٹ کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ یہ پاپ اپ مینیو میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اس کا جو فارم ہے وہاں سے آپ پاپ اپ مینیو سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس فارم کو بھرنا ہے، فل کرنا ہے۔ کیسے، انہوں نے یہاں پہ ایک ویڈیو کا لنک بھی دیا ہوا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے بھی اس کو فل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جسٹ یہاں پہ اپنا پی پی او نمبر لکھنا ہے۔ پی پی او نمبر آپ کی جو پینشن بک ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ آرمی نمبر آپ معلوم ہے، جو رینک ہے، آپ کس رینک کے ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پرنٹ، اور اپنے باپ کا نام، فیملی پینشن کا نام، اگر آپ فیملی پینشن وصول کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ شوہر، بیوی، والد، والدہ کا نام، اگر آپ جو خواتین ہیں ان کے لیے پینشنز کا شناختی کارڈ نمبر، اور فیملی پینشن شناختی کارڈ نمبر۔ اگر آپ کی اپنی پینشن ہے تو پھر آپ نے یہ فیملی پینشن والا جو خانہ ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور آپ کا جو پرماننٹ جو ریزیڈنس ایڈریس ہے، جو آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہے اور موبائل نمبر ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جی آپ نے بینک میں جانا ہے، جس بینک میں آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے آپ، اور آپ کا جو یہاں پہ آپ کا ٹائٹل لکھیں گے، جو آپ کا اکاؤنٹ جس نام سے کھلے گا ٹائٹل وہی ہونا چاہیے، جو آپ کا شناختی کارڈ پہ اکاؤنٹ نمبر شناختی کارڈ پہ ہے، اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے، اور بینک کا ایڈریس لکھیں گے، اور بینک کوڈ لکھیں گے، اور اس کے بعد وہ یہاں پہ سٹیمپ لگا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھا یہ لے کے جانا ہے ڈاک خانے، جہاں سے آپ پہلے پینشن لے رہے تھے، تو یہ وہ ریٹ آپ کا پینشن، جو آپ کی آخری پینشن کی تھی، وہ آپ جو وصول کر رہے تھے وہ یہاں پہ آپ کو لکھ کے دے دیں گے، فل کر کے یہاں آپ کو سٹیمپ لگا کے دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے جی پی او میں جانا ہے، اور یہ فارم بھی اور پینشن بھی لے کے جانا ہے، اور ان کو بولنا ہے کہ جی اب آپ ہمیں پی پی او فائل دے دیں، تو وہ آپ کو پی پی او فائل دے دیں گے۔ اگر وہ رکھ لیتے ہیں آپ سے یہ فارم اور پینشن بک، تو وہ خود پھر سی ایم اے بھیجیں گے، ورنہ اگر وہ آپ کو بول دیتے ہیں کہ جی یہ آپ لے جاؤ، خود سی ایم میں جمع کرا دو، تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، سی ایم اے والے آپ سے یہ لے لیں گے۔ اور اگر 20 تاریخ تک یہ آپ ارسال کر دیں اور یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر دیتے ہیں، تو اسی مہینے کی پینشن آپ کی بینک میں منتقل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اہم ترین ہے وہ لائف سرٹیفکیٹس کا پروسیس ہے۔ جی لائف سرٹیفکیٹ کا جو پروسیس جو تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لائف سرٹیفکیٹ ہے آپ کو سال میں 2 دفعہ جمع کرانا ہوتا تھا، مارچ میں اور دسمبر میں۔ یہ والا فارم آپ کسی بھی گزٹیڈ افسر سے فل کروا کے جمع کروا دیتے تھے، اب یہ پروسیس ختم ہو گیا ہے۔
اب اس کے لیے جمع تو 2 دفعہ کروانا ہے، مارچ میں اس اور اسی سال میں، لیکن اب آپ کو خود جانا پڑے گا، بائیو میٹرک کروانی پڑے گی۔ بائیو میٹرک جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ کروانا لازمی ہے، مارچ میں بھی کروائیں گے اور سپتمبر میں بھی۔ اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو لازمی مطلب یہ نہیں ہے، لیکن آپ بائیو میٹرک لازمی آپ نے کروانے لی ہے۔ اس سے آپ کی پینشن بند ہو جائے گی۔ اچھا، پینشن بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ ملے گی نہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پینشن آتی رہے گی۔ اب جو ہے وہ ودڈرا نہیں کرا سکیں گے جب تک آپ بائیو میٹرک نہیں کرواتے، تو اس لیے یاد رکھا کریں۔ اور جو فیملی والے ہیں پینشنرز کے، جو گھر میں جو جوان ہیں، ان کی جو لواحقین ہیں وہ یاد رکھیں، خاص طور پہ جو بزرگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو یاد کرانا ہے کہ جناب مارچ کا مہینہ آ گیا ہے، سپٹمبر کا آ گیا ہے، آپ نے بینک جانا ہے، آپ ان کو بینک لے کے جائیں، بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروائیں۔ اور اچھا، بعض اوقات کچھ مزدور ایسے ہیں کہ ان کی بائیو میٹرک میں مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ پھر جو بینک والے ہیں وہ خود اسی وقت آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نکال کے ان کے سامنے، چونکہ آپ بیٹھے ہوں گے، آپ کا شناختی کارڈ دیکھیں گے، اور وہ اسی وقت یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لائف سرٹیفکیٹ سائن کر دیں گے۔ یہ والا سرٹیفکیٹ آپ ضرورت نہیں لائف سرٹیفکیٹس کی، آپ کی بائیو میٹرک ہوا کرے گی، سال میں 2 دفعہ ہوا کرے گی۔ جن کا پرابلم ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، بائیو میٹرک میں جن کا پرابلم آتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ لائیو جا کے وہاں پہ آپ کو سرٹیفکیٹ فل کر کے وہ بھی سبمٹ ہو جائے گا۔ تو دونوں آپشن موجود ہیں۔ کوئی اگر فیمیل گورنمنٹ امپلائیز ہیں، یعنی خواتین کی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے جو فیملی پینشن لے رہی ہیں، یاد رکھیں جو خود اپنی پینشن لے رہی ہیں، یعنی کہ کوئی اگر فیمیل گورنمنٹ امپلائیز ہیں اور وہ اب پینشن لے رہی ہیں، ان کو یہ نو میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ شادی بھی کر سکتی ہیں۔ ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شادی جب تک شادی نہیں مطلب شادی کر لیں اور ان کی پینشن بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مجھ سے بھی کتنے جو ہے وہ کویشچن کیے گئے ہیں کہ صرف اس صورت میں ہے کہ آپ کسی کی پینشن لے رہے ہیں، آپ اپنے میاں کی پینشن لے رہے ہیں، یا کوئی بیوہ بیٹی، تو وہ بھی جب ظاہری بات ہے شادی کر لے گی تو اس کی فیملی جو ہے وہ پینشن ختم ہو جائے گی، تو یہ سال میں 1 دفعہ جمع کروانا ہوتا ہے۔ یہ نو میرج سرٹیفکیٹ تو یہ آپ کسی بھی گزٹیڈ آفیسر سے سائن کروا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ جو میل ہیں اپنی وائف کی اگر پینشن وصول کر رہے ہیں تو بھائی ان کے لیے کوئی نو میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کو اجازت ہے وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو اس کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں تک بات پہنچائیں۔ اچھی بات پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی۔